کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تاخیر دیکھوں گا۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی دارالافتاء اہل سنت کے دو مفتیان کرام الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ مفتی سعید مدنی صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت کنز الایمان بابری چوک باب المدینہ، اور مفتی عرفان مدنی صاحب جو کہ دارالافتاء اہل سنت سردار آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کال کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، اپنے شرعی مسائل ہم تک پہنچائیے، انشاءاللہ ان کے حل، ان کے جوابات انشاءاللہ مفتیان کرام سے حاصل کریں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز کچھ ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں۔ جی، میری عرض یہ ہے کہ میں مسجد کے سامنے بیٹھتا ہوں، لوگ چندہ جمع کرا کے جاتے ہیں، مسجد زیر تعمیر ہے، اور اس کے بعد لوگ کھانا دے کے جاتے ہیں دوسرے مزدوروں کو، میں بھی کھا لیتا ہوں، کیا میرے لیے ٹھیک ہے وہ کھانا؟ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ بھی چندہ کرتے ہیں، مسجد کا باہر بیٹھتے ہیں اور اندر مسجد میں کام ہو رہا ہوگا تو مزدوروں کو عموماً کھانا دیا جاتا ہے، اہل محلہ وغیرہ دیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں، تو اس کی جو ہے اجازت نہیں ہے، کیونکہ جو کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے وہ مزدوروں کے لیے ہی دیا جاتا ہے، تو لہذا جب تک ان کی طرف سے عرفاً یا صراحتاً اجازت دلالتاً اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی وہ کہہ کے چلے جائیں گے آپ بھی کھا لیں، اوروں کو بھی کھلا دیں، اس طرح وضاحت ہو جائے، وضاحت ہوگی تو پھر کھا سکتے ہیں، ورنہ اگر صرف مزدوروں کے لیے دیا تو صرف مزدور ہی کھا سکیں گے اور دوسرے نہیں کھا سکیں گے۔ اچھا، یہ چندہ جمع کرتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی شہروں میں کئی علاقوں میں لوگ چندہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، مسجدوں کی خدمت کی نیت ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ وقت دیتے ہیں اپنی طرف سے، تو کیا کھانا کا کھانا ہو، جیسے وہ دیکھا کہ بسوں میں چڑھ آتے ہیں، اڈے کے قریب کوئی مسجد ہوتی ہے، کسی علاقے میں گاڑی رکتی ہے اور قریبی مسجد ہوتی ہے، لوگ چندہ لینے آ جاتے ہیں، تو مسجد تعمیر ہے اب چندہ دے دیں، تو کھانا وانا کھانا ہو تو اس چندے میں سے لے سکتے تھوڑا سا کہ چلو کھانا کھا لیں، کام تو کر ہی رہے ہم؟ چندے میں سے نہیں لے سکتے، اچھا، اپنی جیب سے ہی انہیں کھانا ہوگا۔ اب باقی یہ ہے کہ عرف کے مطابق جو انہیں مزدوری وغیرہ دی جاتی ہے جائز طریقے سے، وہ مزدوری انہیں ملے گی، یعنی اجرت جو ہوتی ہے وہ انہیں ملے گی، باقی اس چندے میں سے خرچ نہیں کر سکتے، طے شدہ جو ہوگا وہی ان کو ملے گا، اس کے علاوہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم لوگ پانی کے ٹینکر چلاتے ہیں، تو یہ پانی ہم لوگ دور سے لے آتے ہیں اپنی گاڑیوں میں بھر کر، وہاں بھی پیسہ دیتے ہیں، اس کے بعد یہ پانی آ کے ہم لوگ علاقے میں بیچتے ہیں، تو یہ پانی بیچنا یہ ہمارا کاروبار ہے، تو یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ جی حضور، پاکستان میں بلکہ کراچی کے اندر یہ کافی بڑے پیمانے پہ کام ہوتا ہے۔ دیکھیں، پانی بیچنا تو بالاتفاق جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پانی جو ہے مال متقوم ہے، جس سے نفع اٹھانا جائز، تو اس کا بیچنا بھی جائز ہے، جبکہ جائز طریقے سے اس کی خرید و فروخت ہوتی ہو۔ عمومی طور پہ ہمارے یہاں غلط فہمی ہے
کہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے بھائی، اس کو کیوں فروخت کیا جاتا ہے؟ نعمتوں تو بہت ساری نعمتیں ہیں، دودھ بھی نعمت ہے، پھل بھی نعمت ہے، دیگر سبزیاں بھی نعمت ہیں، تو پانی بیچنا بالاتفاق جائز ہے۔ اب تو آب زمزم بھی آپ کو بغیر اجرت نہیں ملتا، خریدنا ہی پڑتا ہے، تو پانی بیچنا جائز ہے کہ یہ اپنے ٹینکر میں پانی بھر دیتے ہیں تو ظاہر ان کی ملکیت ہو جاتا ہے، پھر اس کو یہ بیچتے ہیں تو شرعی طور پہ جائز ہے۔ اسی طرح اب تو خاص کر کراچی شہر میں ہر علاقے میں جگہ جگہ پلانٹ لگائے ہوئے پانی کے، اور اس طرح جو ہے فلٹر کر کے پانی بیچا جاتا ہے، وہ بھی شرعی طریقے سے کرتے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ بوتلیں سپلائی کرتے ہیں، بوتلیں سب جی اس کی بائی کرتے ہیں، تو اس میں بھی اگر جھوٹ نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، بعض اوقات کہتے ہیں بھائی منرل واٹر ہوتا نہیں ہے، اگر اس طرح کی کوئی ملاوٹ یا کوئی اور چیز نہ کی جاتی ہو تو فی نفسی پانی بیچنا جائز ہے۔ جیسے عام طور پر یہ بوتلوں کا آپ نے ذکر کیا، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لائن کا ایک میٹھا پانی آ رہا ہے، جیسے کراچی میں مشہور ہے کہ لائن کا پانی، اس کو مزید جو ہے وہ آر او پلانٹ سے گزار کر اور کیمیکل وغیرہ جو بھی اس کے اندر ڈلتے ہیں ڈال کر دیا جاتا ہے، تو یہ ایک سمجھا جاتا ہے، لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اسی طریقے سے ملا ہے۔ تو اگر ہم ایسا نہیں کر رہے، مثال کے طور پر ایک میرے پانی والے سے بات ہوئی، اس نے کہا بالکل جی میرا پانی جو ہے وہ کھارا پانی ہوتا ہے اور اس کو میں آر او پلانٹ میں میٹھا کرتا ہوں، وہ آپ کو دیتا ہوں، اور ہوتا ٹھیک ہے، یعنی باقی یہ کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں کیمیکل بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو کیا یہ وضاحتیں کرنی ہوں گی جو پانی بالکل یہ سپلائی کرتے وضاحتیں کرنی ہوں گی، اور عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے بورنگ کروائی ہوتی ہے، زمین کا پانی کراچی شہر میں تو کھارا ہوتا ہے عموماً، تو وہ پھر اس کو میٹھا کر کے کیمیکل وغیرہ ڈال کے وہ صاف ستھرا کر کے دیتے ہیں۔ تو اس چیز کی وضاحت شروع میں کرنا ضروری ہے کہ بھائی یہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے، اس میں اگر کسی چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے تو کتنی مقدار میں ہوتی ہے، اگر یہ وضاحت کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، جیسا معروف ہے کہ جیسا پانی ہوتا ہے ویسا ہی دینا چاہیے، اور وضاحت بھی کرنی چاہیے اگر اس کے مطابق نہیں ہے۔ ایک اور کال چلائیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو دودھ پیتی ہوئی بچہ ہے اس کا جھوٹا کوئی اور نہیں پی سکتا، کیا یہ درست ہے؟ جی مفتی عرفان صاحب ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ثاقب بھائی۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ ایک بچہ جو دودھ پیتا ہے، اس بچے کا جھوٹا باپ ہو یا کوئی بھی دوسرا شخص وہ نہیں پی سکتا۔ دیکھیں یہ عوام کے اندر ایک غلط بات مشہور ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ دودھ پیتا ہے، اب اس بچے کا جھوٹا پیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حرمت رضاعت کا سلسلہ بن جائے اور یہ حرمت رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بچے کا جھوٹا خواہ وہ دودھ پیتا بچہ ہو یا دودھ پینے کی مدت سے وہ نکل چکا ہو، باہر صورت اس کا جھوٹا باپ بھی پی سکتا ہے، ماں بھی پی سکتی ہے، اور دیگر عزیز و قریبہ اس کے بھائی بہن یا رشتہ دار جو بھی ہیں وہ اس کا جھوٹا پی سکتے ہیں، اور مومن کے جھوٹے میں ویسے بھی شفا ہے۔ جب حضور چھوٹے بچے کے حوالے سے ایک اور بھی بات مشہور ہے، اس کی بھی آپ جو بھی ہے اس کی صحیح مسئلہ بیان فرما دیں کہ اس کا پیشاب پاک ہوتا ہے، یعنی دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر لوگ احتیاط نہیں کرتے، کپڑے پاک نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا ویسے ہی ناپاک کپڑے پہن کر وقت گزارتے رہتے ہیں، تو کیا یہ صحیح کانسیپٹ ہے؟ دیکھیں یہ کانسیپٹ غلط ہے۔ پیشاب خواہ وہ بڑے آدمی کا ہو، خواہ وہ مسلمان مرد ہے یا عورت ہے یا کوئی بھی ہے، یا مسلمان نہ بھی ہو یا وہ بچہ ہی ہو، باہر صورت پیشاب تو ناپاک ہے، شریعت مطہرہ نے اس کا نجس ہونا بیان کر دیا ہے۔ تو اب یہ ناپاک ہے، ایسی صورت کے اندر بہت ساری مائیں ایسی ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر بچہ پیشاب کر دے تو چھینٹے مار دیں یا انہیں یا اس جگہ کو کسی کپڑے کے ساتھ صاف کر دیں تو وہ پاک ہو جائے گا کپڑا۔ ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اسے دھونے کا یا پاک کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی پاک کرنا پڑے گا۔ اس کے مطابق پاک کریں گے تو کپڑا پاک ہوگا، ادروائز وہ ناپاک ہی رہے گا۔ پھر اس میں وہی صورتیں ہیں کہ اگر 1 درہم سے کم
نجاست لگی ہوئی ہے تو کیا صورت ہوگی؟ اگر 1 درہم سے زیادہ ہے تو پھر وہ نجاست مغلظہ اور خفیفہ کے تمام احکام یہاں پر لاگو ہوں گے۔ بہر صورت یہ ہے کہ اس کپڑے کو پاک کیا جائے جیسا کہ پاک کرنے کا طریقہ کار ہے، پھر اس کے بعد اس کپڑے کے اندر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور دیگر تمام عبادتیں کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور۔ کچھ میسیجز بھی ہیں ہمارے پاس۔ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سنت نماز میں قاعدہ اولا اور قاعدہ اخیرہ میں اگر بیٹھنا بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ قاعدہ اخیرہ کا تو سمجھ نہیں آتا، کیسے بھولے گا؟ قاعدہ اولا میں جیسے بھول جائے، سنت نماز کا پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر قاعدہ اولا بھول گئے تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، سجدہ سہو سے نماز، کیونکہ قاعدہ اولا جو ہے واجب ہے تو اس کے چھوٹنے سے یعنی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ان کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، چھوٹ گئے غلطی سے، بھولے سے، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے تو ظاہر ہے کوئی نہیں چھوڑتا، ٹھیک ہے، بھولے سے اگر چھوٹ جائے قاعدہ اولا جو کہ واجب ہے تو ہاں اگر نفل کا قاعدہ ہو، ٹھیک ہے، جیسے سنت غیر، تو اس میں یہ ہے کہ اگرچہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا بھی ہوگا تو بیٹھ جائے، التحیات پڑھے، کہ نفل کا ہر قاعدہ فرض ہے، اور اگر وہ نہ بیٹھا ہو پھر آخر میں جو ہے پھر اس نے 4 رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کر لیا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اگر سجدہ سہو بھی نہ کیا تو اس نماز کا لوٹانا واجب ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ حاجی اکرام اللہ صاحب میاں والی سے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ عشر کے پیسے سے مقامی بچوں کی درس گاہ بنائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، عشر کے پیسے، زکوٰۃ کے پیسے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی شریف فقیر کو مالک بنا دیا جائے، اس کی ملکیت میں دے دیا جائے۔ ملکیت میں دیے بغیر جو ہے اس طرح مسجد مدرسے کی تعمیرات میں لگانا، درسگاہ کی تعمیرات میں لگانا، اس کی اجازت نہیں ہوگی، اس طرح جو ہے زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ شریف فقیر کو جو مستحق ہے اسے دے دیا جائے، اور پھر وہ اپنی طرف سے جو ہے کسی درسگاہ کو تعمیرات کے لیے دے دے، تو پھر ان پیسوں سے جو ہے تعمیرات کی جا سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اگر ذہن میں ہو، جیسے ہوتا بھی اس طرح کی چیزوں میں کہ غریب بچوں ہی کے لیے جو بنا رہے ہیں، تو غریبوں کے بچے پڑھیں گے تو ہوگی ہماری زکوٰۃ، ہمارا عشر ادا ہو گیا، تو یہ کون سے؟ وہ تو اچھی بات ہے، غریب بچے پڑھیں گے، لیکن اصل میں زکوٰۃ کے لیے ملکیت میں ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی شریف فقیر کو مالک بنانا، یعنی جس کو زکوٰۃ دی جا جس کو سکتی دے ہے، سکتے ہیں زکوٰۃ، مستحق ہے زکوٰۃ، جب تک وہ مالک نہیں ہوگا۔ اور عمومی طور پہ اب عام طور پہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ہم مدارس میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں جی جی، تو وہ بھی ڈائریکٹ مسجد کی مدرسے کی تعمیرات میں نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کا جو ہے شرعی ہیلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مستحق زکوٰۃ کو دیتے ہیں، کیونکہ مدرسے کے بہت سارے مصارف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں تعمیرات، اساتذہ کی تنخواہ، کھانا پینا اور دیگر اخراجات، تو ظاہر ڈائریکٹ سارے زکوٰۃ فطرے کے پیسے سے نہیں ہو سکتے، تو اس کا شرعی ہیلا کیا جاتا ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ اپنی اجازت خوشی سے وہ ان تمام جو ہے مصارف کے لیے استعمال کے لیے دے دیتا ہے، تو پھر وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ڈائریکٹ اس طرح زکوٰۃ کے پیسے یا عشر کے پیسے تعمیرات میں خرچ نہیں ہو سکتے، اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک اور کال چلائے گا۔ یہ جو سجدہ تلاوت سننے والے پر واجب ہے تو اس کو علم ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت سجدہ پڑھی گئی ہے؟ تو اگر اس کو علم نہیں ہونا چاہیے تو اس پر جو سجدہ تلاوت واجب ہے، تو جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس پر کیسے سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟ جی حضور، کیا حکم ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، سجدہ تلاوت واجب ہے، مسلمان بالغ مرد ہو یا عورت ہو، جب آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو ان پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ جو قریب ہی بیٹھا ہے اس نے آیت سجدہ سن لی ہے تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ سجدہ تلاوت کرے۔ اب اس میں دیکھیں کہ کسی کو علم ہونا یا نہ ہونا، یہ اسلام کے اندر معتبر نہیں ہے کہ کوئی بعد میں یہ کہے کہ جناب مجھے تو علم نہیں تھا۔ اب اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں وہ اس بات کا ہی بعد میں انکار کر دیں گے کہ مجھے علم ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہے، مال دڑا دڑ آ رہا ہے، جمع کر رہے ہیں، لیکن بعد میں یہ کہہ دیں کہ اس کے لیے بھی علم ہونا ضروری ہے، 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال کے بعد جا کر پتہ چلا کہ زکوٰۃ تو واجب ہوتی ہے۔ اب وہ کہیں جی ہمیں تو علم ہی نہیں تھا لہٰذا ہماری معاف ہو گئی۔ تو دارالاسلام کے اندر ہم رہتے ہیں، ایز اے مسلم ہم پر لازم ہے کہ اسلام کے تمام احکام کو ہم سیکھیں اور
इसका हदीस मुबारक में हमें हुक्म दिया गया है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इरशाद फरमाया कि हर मुसलमान मर्द हो खा वो औरत हो, उस पर दीन का इल्म सीखना ये फ़र्ज़ की हैसियत रखता है कि हमें पता चले कि हमारे अक़ायद क्या हैं, हमें पता चले कि हम पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़राइज़ क्या हैं, हमें इल्म हो कि हमें हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से क्या क्या चीज़ें वाजिबात में दाखिल हैं, नमाज कैसे अदा की जाती है, ज़कात कैसे अदा करनी है, कितने माल पर है, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की क़िरात की क्या उसूल व ज़वाबित हैं और किस अंदाज से उसे पढ़ना चाहिए और कितना सीखना इंसान के ऊपर फ़र्ज़ है, ये सब चीज़ें एज़ ए मुस्लिम हम पर लाजिम है कि हम सीखें। और अगर कोई शख्स नहीं सीखता और बाद में ये उज़र कायम करता है तो उसका उज़र ये मोतबर नहीं है। बल्कि बहुत सारे अफराद ऐसे हैं कि जो इस गर्ज से मसला नहीं पूछते कि हमें इल्म हो जाएगा, और जब हमें इल्म हो जाएगा तो हम पर करना भी ज़रूरी हो जाएगा, फिर हम गुनाहगार होंगे, और जब तक हम नहीं पूछेंगे तो तब तक हम गुनाहगार भी नहीं होंगे। ये एक हमाकत होती है और ऐसी बात सोचना बिल्कुल गलत है। और बल्कि सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब इसी तरह का सवाल पूछा गया, आपसे इस्तिफ़सार किया गया, तो आपने फरमाया कि ऐसे लोग कि जो नहीं पूछते इन पर दुगना गुनाह है। एक तो ये कि इन्होंने सीखा नहीं, और दूसरा ये है कि फिर वो किया भी नहीं। अब अगर इन्हें इल्म हो कि आयत सजदा जब हम सुन लेते हैं तो सजदा वाजिब हो जाता है, तो फिर यकीनी बात है कि ये कर लें, और जानबूझकर नहीं सीखते, अब ऐसी सूरत के अंदर गुनाहगार भी हैं। तो अब गुनाह दो इनको मिलेंगे, एक तो सीखा नहीं, दूसरा ये है कि वो किया भी नहीं। तो इसलिए इस तरह की सुस्ती नहीं बरतनी चाहिए, ये गफलत का मुजाहरा होता है। एज ए मुस्लिम हमें चाहिए कि हम तमाम वो अहकाम सीखें कि जो हमारी ज़िंदगियों से रिलेटेड हैं, हमें सुबह शाम करने हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमें हुक्म है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी पनिशमेंट होगी। तो हुजूर, इसमें मुमकिन है कि जब ये मसला तो मालूम हो कि जब भी आयत सजदा सुननी है तो उस वक्त सजदा करना ही है, लेकिन जो पढ़ी गई ना उसकी तरफ तवज्जो नहीं की, मालूम ना हो सका कि आयत सजदा पढ़ी गई है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, तो क्या हम ये मशवरा दे सकते हैं कि जो तिलावत कर रहा हो वो फिर बता भी दे कि मैंने जब कुरान पाक पढ़ा है तो इसमें आयत सजदा की भी मैंने तिलावत की है, ज़्यादा जितने भी सुनने वाले हैं सब सजदा तिलावत कर लें। बिल्कुल, ये मशवरा बहुत अहम है, बल्कि हमें देना भी चाहिए कि चूँकि सारे लोग आलिम तो है नहीं, और सारे लोग ऐसे भी नहीं हैं कि जो कुरान के हाफिज हों और जानते हों कौन सी आयत ऐसी है जहां पर जिसको पढ़ने से सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो क़ारी कुरान तिलावत कर रहे हैं उनको चाहिए कि जो करीब लोग बैठे हैं, आपने ऊंची आवाज़ से पढ़ी है, फौरी तौर पर उनको इत्तला दें, कहें कि मैंने आयत सजदा पढ़ ली है और ये आपने चूँकि सुन ली है, लिहाजा आप पर भी वाजिब है कि आप सजदा कर लें, तो आप भी कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। तो इस तरह अगर आगाह करेंगे तो इंशाअल्लाह वो एक गुनाह से बच जाएंगे। अच्छा हुजूर, एक इसी से मुताल्लिक सवाल पहले हमसे पूछा गया था, उसका जवाब भी हो गया था, लेकिन अब एक सीक्वेंस है तो मैं पूछ रहा हूँ कि अब तिलावत की जा रही है और आयत सजदा आ गई है, आयत सजदा इसलिए छोड़ दें कि सजदा करना पड़ेगा, और बहुत सारे लोग हैं उनको भी करना पड़ेगा, तिलावत वाले को भी, तो उस आयत को छोड़कर आगे चले जाएं, तो ये अमल कैसा है अगर ऐसा कोई करता है तो? देखें, इस तरह अब हम फिर यहाँ पर ये तो नहीं कह सकेंगे कि इन पर सजदा तिलावत वाजिब हो चुका है। अब ये तो नहीं कहेंगे यहाँ पर, जब चूँकि छोड़ ही दी गई है तो वजूब का दर्जा भी नहीं आएगा। अलबत्ता ऐसी सूरत के अंदर अगर ये छोड़ देते हैं तो गुनाहगार भी नहीं होंगे। अब लेकिन इसमें एक चीज़ ये देख लें कि बसा औकात आयत पूरी एक लय चल रही होती है, पूरा एक मजमून होता है, पीछे और आगे और बीच में जब जो आयत सजदा होती है उसका भी कनेक्शन होता है, पूरा एक ताल्लुक होता है एक हिकायत या वाक़े के साथ। तो ऐसी सूरत के अंदर फिर वो छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग जब सुन रहे हैं तो वो पूरा एक वाक़या सुन रहे हैं, और हम बीच में से छोड़ देंगे तो इस तरह ये बात दुरुस्त नहीं, गोया कि आधी बात कही और आधी बात हमने नहीं कही। और अगर हम ये पढ़ लेते हैं और पढ़ने से अगर अनाउंस कर देंगे कि मैंने आयत सजदा पढ़ ली है, आप भी जनाब इसका सजदा कर लें, और हम भी सजदा कर लेते हैं, सबके ऊपर चूँकि वाजिब है और सबको ही करना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इस सूरत के अंदर पढ़कर सबको बता देना चाहिए ताकि सब एक हुक्म शरई पर अमल करें, और इस तरह गोया के लोगों को एक हुक्म शरई से आगाही भी होगी।
ٹھیک ہے حضور، جزاک اللہ۔ ایک میسج بھی آپ سے پوچھ لیتا ہوں۔ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی جیب میں نسوار ہو یا سگریٹ ہو تو کیا یہ دونوں چیزیں لے کر مسجد میں جا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص یہ استعمال کرتا ہے، سگریٹ پیتا ہے یا نسوار کھاتا ہے، رکھتا ہے منہ میں، تو کیا اس کی امامت کروانا بھی جائز ہے اس کو؟ دیکھیں، ادب تو مسجد کا یہی ہے کہ ان چیزوں کو باہر رکھ کے جایا جائے، کیونکہ لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، اور ادب اور بے ادبی کا جو دار و مدار ہے یہ عرف پر ہوتا ہے۔ اب ایسی صورت میں کوئی شخص اگر یہ چیزیں مسجد میں لے کر جائے گا تو لوگ اسے یقیناً بے ادبی تصور کرتے ہیں، باہر رکھ کر جانی چاہیے، اندر نہیں لے جانی چاہیے۔ اور کوئی امام اگر نسوار رکھتا ہے منہ میں یا پھر سگریٹ نوشی کرتا ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی نماز اگر پڑھی جائے تو ہو جائے گی۔ بہرحال نماز پڑھانے سے پہلے پھر وہ جو تمام قیودات ہیں کہ منہ سے بدبو زائل ہو جائے اور کوئی میٹھی چیز کھا لیں تاکہ بدبو نہ آئے، یا خوشبو والی چیز ایسی منہ میں ڈالی جائے تاکہ بدبو زائل ہو جائے، ان تمام چیزوں کا پھر لحاظ رکھنا پڑے گا، کیونکہ مسجد کے اندر بھی ایسی صورت میں کہ جب منہ میں بدبو آ رہی ہے داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا۔ یہ جو چھوٹے جانور کے گردے کپورے ہوتے ہیں، یہ کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ یہ مکروہ ہیں یا حرام ہے؟ مجھے اس سے کنفرم کرنا ہے۔ جی، کٹا کٹ جو بھی ہوتا ہے جی کھایا جاتا ہے بہت زیادہ۔ دیکھیں، کپورے کھانا تو جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، چاہے وہ بڑے جانور کے ہوں یا چھوٹے جانور کے ٹھیک ہے۔ ہوں، تو یہ جائز نہیں۔ حدیث میں اس کی ممانت موجود ہے کہ جن اعضاء کے کھانے کی ممانت اس میں یہ بھی کپورے بھی شامل ہیں۔ گردے کھانا جائز ہے، البتہ بہتر ہے کہ نہ کھایا جائے، اور اسی طرح پوٹا جو ہوتا ہے جیسے مرغی وغیرہ کا پوٹا، تو وہ بھی کھانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، کپورے حرام ہیں، کپورے تقریباً جن رات کے جو ہوٹل ہیں جن میں وہ توے پہ ڈشیں ہوتی ہیں اس میں کپورے بھی شامل ہوتے ہیں، وہ جائز نہیں، مکس بھی ہو الگ ہو کسی صورت میں، پھر اگر وہ مکس کر دیا، کلیجی کپورے مکس کر دیا تو کھانا جائز، سارا ہی اب معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو بالکل اس مسئلے پہ توجہ رکھنی چاہیے، کھائیں جو بھی اچھی چیزیں کھائی جائے، حلال کھایا جائے، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا، جس سے منع کیا ہے تو اس سے بالکل اس کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی اس پر کوئی آپ عذر پیش کریں کہ نہیں نہیں یوں ہے اس طرح کر کے۔ کھانے کی جب اجازت نہیں تو اس کو بالکل بھی نہیں کھانا۔ ایک اور کال چلائی دیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو جائز کیش اکاؤنٹ ہے اس کے بارے میں شرعی طور پر رہنمائی فرما دیں۔ جی، ایک موبائل کمپنی کا نام لیا انہوں نے، اس کا کیش اکاؤنٹ ہے، اس کے حوالے سے۔ دیکھیں، یہ جو کیش اکاؤنٹ ہے اس طرح مختلف کمپنیوں کے بھی ہوتے ہیں، یہ کھلوانا جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کی یہ شرائط میں سے یہ شرط شامل ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے اکاؤنٹ میں 1000 یا 2000 روپے رکھے رہیں گے تو ہم آپ کو اس پہ فری منٹس وغیرہ دیں گے، اور یہ دیتے بھی ہیں، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں، کیونکہ پیسے اکاؤنٹ میں رکھوانا یہ قرض والی صورت ہے، اور یہ رکھوانے پر جو ہے ہمیں نفع دے رہے ہیں، یعنی منفعت دے رہے ہیں، فری منٹس دے رہے ہیں۔ حدیث میں آیا کلو قرض جرى منفع فهو ربا او کما قال، کہ ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو وہ سود ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ کیش، یہ جو اکاؤنٹ ہے یہ کھلوانا جائز نہیں۔ اچھا، اب یہ مجھے کان میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جائز کیش اکاؤنٹ کہا، تو یہ وہ جائز نہیں کہا، وہ جو کہنا تھا کہ وہ وہی کہا، کہ یہ سوال ہی نہیں بنے گا جائز کیش اکاؤنٹ، تو جائز ہے تو وہ جائز ہی ہے، اس کو تو کھلوایا ہی جا سکتا ہے۔ جی، ایک اور کال چلائیے۔ ولی زرطاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں، میں نے نا گروی مکان کی جائز صورت کے بارے میں پوچھنا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ ایک صورت اس کی جائز ہے، تو مطلب کہ وہ جو پیسے آپ نے دیے اسے پگڑی بنا لیں اور اس کے ساتھ کرایہ طے کر لیں، تو اس کے بارے میں نے معلومات لینی تھی۔ دیکھیں، ہمارے ہاں جو رائج صورت ہے گروی پر مکان لینے کی، وہ ناجائز و حرام ہے، کہ کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے جب تک میں آپ کا قرض ادا نہیں کرتا آپ میرے مکان میں رہتے رہیں، ٹھیک ہے، یا اس بنا پر بہت ہی معمولی کرایہ رکھ دیتا ہے، صحیح، کہ جیسے وہ نا زیادہ ایڈوانس پہ کم کرایہ، 5 لاکھ 10 لاکھ روپے دے دیں تو معمولی کرایہ، تو یہ سود والی صورت ہے، صحیح، کیونکہ یہ قرض پر نفع والی صورت ہے۔ جو یہ کہہ رہے ہیں جائز صورت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایڈوانس میں ہی پیسے دے دیے جائیں۔ اب مثال کے طور پہ 5 سال کے لیے وہ مکان لینا چاہ رہا ہے کرائے پر، ٹھیک ہے، اب اس کو اس نے 5 لاکھ روپے دے دیے
اور کہا کہ اس 5 لاکھ میں سے ہی کرایہ کٹتا رہے. اب بھلے معمولی کرایہ رکھ دیا جائے لیکن پیشگی اس گویا کہ اس نے اجرت دے دی ہے, کثیر رقم دے دی, کہا ماں بماں جو ہے اسی میں سے ہی کٹتا رہے گا, اس میں چاہے وہ معمولی کرایہ ہی رکھا جائے تو یہ صورت جائز ہوگی. لیکن وہ پہلی والی صورت ہے کہ وہ پیسے اپنی جگہ رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے وہ نفع حاصل, کرایہ بھی ہوتا ہے الگ سے, وہ کرایہ معمولی رکھ دیا جاتا ہے تو یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے, اس کو بچنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے 10 بیویوں کی کہانی کی منت مانی ہو, بعد میں پتہ چل رہا ہو کہ یہ تو نہیں پڑھنی چاہیے, تو اب کیا کریں؟ کیونکہ یہ شرعی منت نہیں, یعنی ایسی منت نہیں ہے کہ جس کا پورا کرنا واجب ہو, ٹھیک ہے, تو لہذا نہ پڑھیں, پڑھنی بھی نہیں چاہیے. اور پڑھنی بھی جو ہے علماء اہل سنت کی کتب, مکتبۃ المدینہ کی جو کتب شائع ہوئی ہیں اس کا مطالعہ کریں, باقی یہ منت پوری کرنا لازم نہیں. نہ یہ کہانی کا جو ختم کرواتے ہیں اس کی بھی اجازت نہیں. ایک سوال اسی سے متعلق, کیا جو پچھلا سوال تھا, کہ جانور کی اوجڑی کھانا جائز ہے؟ اوجڑی کھانا بھی جائز نہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی تحقیق کے مطابق اوجڑی کھانا یہ مکروہ تحریمی ہے. ٹھیک ہے, قریب بحرام ہے. جی, اس سے اس کو احتراز چاہیے کہ نہیں کھانی چاہیے. ایک کال چلائیے گا. دارالفتہ اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی جگہ جو ہے وہ عرفہ عامہ کے لیے یعنی قبرستان کے لیے وقف کی تھی, لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ اس جگہ پہ مدرسہ بن جائے یا مسجد بن جائے, تو کیا واقف وہ اپنی جو نیت تھی وہ اس میں چینج کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. آمین. جی حضور. جی ثاقب بھائی, یہاں پر ان کے جواب سے پہلے میں پیچھے مفتی صاحب سے آپ نے سوال پوچھا کہ اوجڑی کھانا کیسا, مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ یہ حرام ہے, مکروہ تحریم ناجائز ہے. تو آخر میں ایک جملہ آپ نے بولا کہ احتراز چاہیے. احتراز چاہیے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کر بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بچنا بہتر ہے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کا مراد یہی ہے کہ یہ جب حرام ہے تو ہم پر لازم ہے کہ وہ ہم نہ کریں, یعنی کہ ہم پر لازم ہے کہ ہم وہ نہیں کریں گے, یہ والا جملہ آخر میں آنا چاہیے. اب انہوں نے جو مسئلہ پوچھا ہے ابھی وہ ذرا ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیں. مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے قبرستان کے لیے لوگوں کے عمومی طور پر ایک قبرستان کے لیے جگہ وقف کی واقف نے, اب وہ چاہتا ہے کہ وہاں پر مسجد یا مدرسہ بنا دوں, تو کیا وہ اپنی نیت تبدیل کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک مرتبہ جب جگہ کو وقف کر دیا کہ یہ قبرستان کے لیے میں نے وقف کر دی ہے, اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں رکھی کہ واقف نے کہ میں جب چاہوں اس کو بدل بھی سکتا ہوں, تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ جس کام کے لیے وقف کر دیا ہے اب اسی کے لیے رہنے دے. اب یہ اگر مسجد بنائے گا یا مدرسہ بنائے گا تو گویا کہ یہ تغییر وقف کر رہا ہے, وقف کو بدل رہا ہے, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا حضور, سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مدنی قاعدہ کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟ مدنی قاعدہ کو وضو کر کے ہی پڑھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آیات موجود ہیں اور الفاظ ایسے موجود ہیں کہ جو قرآنی ہیں اور یقینی طور پر ہیں, اور اس وجہ سے پھر ہوگا یہ کہ جب ہم ہاتھ لگائیں گے تو قرآن کے الفاظ کے اوپر ہاتھ لگیں گے, اور پھر اکثر اس کے اندر قرآنی آیات اور الفاظ موجود ہیں, تو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. بچے جو پڑھتے ہیں ان کو بھی ترغیب یہی دینی چاہیے کہ ہم وضو کر کے پڑھیں گے, اور بچے جب آج وضو کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کل بھی جب قرآن کو ہاتھ لگائیں گے تو وضو کر کے ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے. حضور, ایک اور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میں اپنی شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں, تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ اسلامی بہن کا سوال ہے. عورتوں کے لیے قبرستان میں جانا جائز نہیں ہے, ممانعت ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں رہ کر وہ ان کے لیے اصال ثواب کریں, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں, نیک اعمال کریں, نوافل پڑھیں, صدقہ خیرات کریں, اور ان کے لیے دعا کریں. انہیں اصال ثواب کریں گی تو انشاءاللہ العزیز ان کی ارواح کو وہ اصال پہنچے گا اور وہ ان سے راضی ہوں گی, اور اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے گا. عورتوں کے لیے حکم یہی ہے, یہ گھر سے بلا وجہ شرعی اس طرح باہر نکلیں گی تو گناہ گار ہوں گی. ٹھیک ہے حضور. جی. اچھا, مفتی صاحب نے کچھ دیر پہلے سجدہ تلاوت کے حوالے سے بڑی اچھی وضاحت کی ہے. ماشاءاللہ. اس میں آپ نے پھر ایک سوال کیا تھا کہ کوئی اس طرح تلاوت کرے
اور جہاں آیت سجدہ آتی ہے وہ آیت نہ پڑھے، اس کو چھوڑ کے اگلی آیت پڑھ دے، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بہار شریعت میں جو ہے درر مختار کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ پوری صورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے، ٹھیک ہے، یعنی گناہ ہے، تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ اور اگر صرف آیت سجدہ پڑھی ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں، مگر بہتر پھر بھی یہی ہے کہ ایک آیت پہلے یا بعد میں ملا لے، لہذا پوری صورت پڑھ لے اور آیت سجدہ چھوڑ لے کہ مجھ پہ سجدہ تلاوت لازم نہ ہو جائے، تو یہ صورت جائز نہیں ہے، گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ کیا ہم اذان لمبی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی عرفان بھائی ارشاد فرمائیے۔ جی اذان لمبی دینے سے اگر ان کی مراد یہ ہے کہ الفاظ بڑھا دیے جائیں، جیسا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کو 2 مرتبہ کی بجائے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ پڑھیں، اور حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح، اسی طرح دیگر جو کلمات ہیں ان کو 2 کی بجائے 3 یا 4 مرتبہ پڑھیں، اگر یہ مراد ہے تو اس کی اجازت نہیں، شرعاً یہ جائز نہیں۔ اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ ہم طرز میں اس کو لمبا کر دیں، تو ایسی صورت میں جو اصول و قواعد ہیں قرات کے کہ جس میں غلطیاں ایسی نہ ہوں کہ جس سے معنی بدل جاتے ہیں، اور اگر شریعت کی حدود و قیود میں رہ کر اگر ایسا لمبا کریں گے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے۔ جی سر میرا سوال یہ ہے، میں حافظ قرآن ہوں، یہ جو قرآن مجید سجدے کی آیات ہیں، جو لڑکے قرآن مجید سجدے کی آیات نہیں کرتے یا وہ وقتی طور پڑھ لیتے ہیں بعد میں سجدہ نہیں کرتے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، مطلب میرے دوست کچھ حفظ کیا ہوا کہتے ہیں یار ہم حفظ میں بھی بس جو کبھی کبھی سجدہ کر لیا، ادروائز ہم سجدے نہیں کرتے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیسے سجدہ کریں؟ جی حضور، یعنی سوال یہ ہے کہ جو بار بار پڑھتے ہی رہتے ہیں اور آیت سجدہ آتی ہی رہتی ہے تو وہ سستی کرتے ہیں اور نہیں سجدہ کرتے، تو اب ان کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی سوال کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ آیت سجدہ جب پڑھی جائے تو پھر سجدہ کرنا یہ واجب ہے، تو جب واجب ہے تو یہ ان کے ذمہ پر ہے، یہ جتنی بھی ان کے اوپر یہ آیات سجدہ پڑھنے کی بنا پر تلاوت کے اندر یہ جتنے بھی آیات پڑھی ہیں، جتنی مرتبہ پڑھی ہیں، تو اس کا حساب لگائیں، تو جب واجب ادا اسی صورت میں ہوگا کہ جب یہ سجدے کر لیں گے۔ اب اسے اکاؤنٹ کر لیں کہ کتنی جو ہے نا آیات میں پڑھ چکا ہوں، اس کے حساب سے جو ہے وہ سجدے کریں، تو تب یہ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسی کوئی اس کو اجازت نہیں ہے کہ حفظ کر رہا ہے اور بار بار پڑھ رہا ہے تو اس کو معاف ہو جائے، تو اس کی اجازت نہیں دی جائے۔ ایک مجلس والا اگر وہ مسئلہ آپ بیان فرما دیں۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر جی وہ بار بار ایک ہی آیت سجدہ کو بار بار پڑھ رہا ہے تو اس صورت میں اس پر ایک ہی جو ہے وہ سجدہ لازم ہوگا، اور یہ سجدہ جو ہے فی الفور کرنا لازم نہیں ہوتا، یہ اللہ تاخیر ہے، یعنی بعد میں جب چاہے ادا کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اور کوئی وجہ نہیں ہے، باوضو ہے، سب کچھ ہے، تو بہتر یہ اسی وقت کر لیا جائے، لیکن اگر اللہ تاخیر ہے بعد میں بھی کرے گا تو گناہ نہیں۔ اچھا، اس میں بھی وہ نماز کے مکروہ اوقات والا معاملہ آئے گا کہ اس میں وہ آیت سجدہ منع، اس میں یہ ہے کہ منع ہوگا؟ اگر مکروہ اوقات میں ہی اگر بالفعل آیت سجدہ پڑھی ہے تو پھر تو سجدہ تلاوت کر سکتا ہے، اگر اس کے علاوہ مکروہ اوقات کے علاوہ جو ہے اس نے آیت سجدہ تلاوت کی تھی اور پھر مکروہ اوقات میں اگر یہ سجدہ تلاوت کرے گا تو یہ جائز نہیں۔ ٹھیک ہے حضور۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ قاسم اتاری بول رہا ہوں فیصل آباد سے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز جمعہ کی جو اذان ہوتی ہے کیا اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں، اور اس میں جب نام محمد آئے تو انگوٹھوں کو چومنا چاہیے یا نہیں؟ جی حضور۔ دیکھیں بہتر تو یہی ہے کہ اذان کا جواب نہ دیا جائے، امام کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام دے سکتا ہے، لیکن جو مقتدی ہیں، سامعین ہیں، سننے والے، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے، اگرچہ بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن احتیاط یہی ہے، احوط یہی ہے کہ جو ہے وہ اذان کا جواب نہ دیں اور انگوٹھے بھی نہ چومیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی اس میں گرامی آتا ہے تو دل ہی دل میں درود پاک پڑھیں۔ ٹھیک ہے حضور، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو راستے میں سے کوئی سونے کی انگوٹھی ملی ہو تو کیا وہ اس کو بیچ کر اس کی رقم مسجد میں دے دے؟ دیکھیں اگر سونے کی انگوٹھی ملی ہے اور اس نے اس نیت سے اٹھائی ہے کہ اس کے مالک تک پہنچاؤں گا اور
تلاش و بسیار کے بعد مالک نہ ملا، خوب تشہیر کی اور اتنا عرصہ گزر گیا کہ اب اس کا مالک بھی نہیں ملتا، جو مالک بھی تلاش نہیں کرتا ہوگا، تو پھر تو مزید میں دے دینا جائز ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فوری طور پہ اٹھا کے دینے کی اجازت نہیں ہے، تشہیر کرنی ہوگی. اور اگر اس نیت سے اٹھائی تھی اپنے استعمال کے لیے، پھر بعد میں ذہن بنا نہیں یار یہ تو غلط ہے، کسی کی چیز ہے یا کسی نے سمجھایا، تو اس پر لازم ہے کہ اس کی تشہیر کرے، پبلسٹی کرے، اس جگہ معلومات کرے، اور پھر بھی نہیں ملتا تو یہ مسجد میں نہیں دے سکتا، یہ پھر شریف فقیر کو ہی دینا لازم ہوگا. ٹھیک ہے حضور. جی ایک اور کال چلائی. میرا یہ سوال ہے کہ قرآن پاک پڑھتے دوران ایک ایک لفظ کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت ایک ایک لفظ کر کے پڑھی کی جا سکتی ہے. ایک ایک لفظ سے ان کی کیا مراد ہے؟ اب اگر تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے حروف تہجی ہوتے ہیں ان کو الگ الگ حرف کو پڑھنا، اگر یہ مراد ہے تو اب اس کے مطابق پھر جواب ہو سکتا ہے. جیسے جوڑ کر کے کہتے ہیں نا، جوڑ کر کے پڑھ لیں. اور ہے تو سمجھ میں نہیں آیا، واضح سوال نہیں. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ جیسے سیکھ رہے ہوتے ہیں، قاعدہ وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس وقت جوڑ کر کے پڑھنا کہلاتا ہے، جوڑ کر کے پڑھا جا رہا ہے. تو کیا اسی طرح تلاوت بھی کر سکتے ہیں؟ جوڑ کر کے پڑھنے میں حرج تو کوئی نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، اس وجہ سے کہ کہیں میں غلطیاں نہ کروں اور غلطیوں سے محفوظ رہوں. ہجے کر کر کے اگر پڑھتے رہتے ہیں تو بظاہر تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن عام طور پہ جن کو پڑھنا آتا ہے وہ پھر اس طرح پڑھتے نہیں ہیں، وہ ملا کر ہی پڑھتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے، اور ویسے ہی تلاوت کی جائے. جی ایک اور کال چلائیے گا. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو عورتیں میک اپ کا سامان استعمال کرتی ہیں، سرخی، لپسٹک وغیرہ، کریموں وغیرہ کے اندر سنا ہے کہ سور کی چربی استعمال کی جاتی ہے، ان کریموں کا استعمال کرنا کیسا؟ سنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. دیکھیں سنی سنائی باتوں پر کسی چیز کو ناپاک یا حرام یا نجس نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تو جب تک تحقیق سے ثابت نہ ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی حرام شے ملی ہے اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہیں گے. تو لہٰذا ایسی کریمز کا استعمال کرنا جائز ہے، ان افواہوں کا کوئی اعتبار نہیں. ٹھیک ہے، آخری سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جماعت کے بعد با آواز بلند ذکر کرنا کہ ایسے انداز سے کہ جس سے دیگر نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہو اور پریشان ہو، کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ اصول تو ذہن میں رکھیں، یہ صرف نماز کے بعد نہیں، اچھا عام حالت میں بھی. ٹھیک ہے، ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے اور تلاوت اتنی زور سے کر رہا ہے کسی نمازی کو، یا سوئے ہوئے کو تکلیف ہوگی، یا ذکر و اذکار کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو اجازت نہیں ہوگی. تو اسی طرح نماز کے بعد جو ذکر کرتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، پڑھنا بالکل جائز ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں احتیاط یہ ضروری ہے کہ اتنی آواز سے نہ ہو، کیونکہ جب سب مل کے پڑھتے ہیں تو ایک گونج ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس میں بھی دھیمی آواز رکھی جائے تو نارمل رہتی ہے، لیکن اس میں بھی اگر تیز آواز ہوگی تو ظاہر ہے جو اپنی بقیہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز میں خلل ہوگا. اگر ایسا جو بہت اونچا پڑھ لو تو اس میں تو الگ سے ان کی آواز میں بعض جگہ ایسا ہوتی ہے، تو لہذا احتیاط کرنی چاہیے. اتنی بلند آواز سے جو ہے وہ ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے لیے تکلیف کا باعث ہو. امام صاحب یا مؤذن صاحب وہ مائک بھی اتار دیں اگر. دیکھیں امام یا مؤذن بھی اگر دھیمی آواز سے کریں نا، ٹھیک ہے، تو پھر بھی آواز کا ایسا مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن جو بالکل بلند آواز سے پڑھتے ہیں کہ جن سے توجہ ان کی طرف چلی جاتی ہے، تو ایسا نہ کیا جائے کہ دیگر نماز پڑھنے والوں کو پریشانی نہ ہو. میٹھے میٹھے اسلام بھائی سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. انشاءاللہ عز و جل آئندہ پیر کے دن دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ براہ راست نشر کیا جائے گا. کل اتوار ہے اور ہر اتوار کو اس وقت احکام تجارت سلسلہ جو کہ خاص طور پر تجارت، پارٹنرشپ اور کاروبار اور بزنس سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں الحمدللہ اس پر مشتمل ہوتا ہے، وہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے. تو اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے. آج ہفتہ ہے اور ہر ہفتے کو الحمدللہ عشاء کی نماز کے بعد کم و بیش انشاءاللہ 9 بجے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ یہ مدنی مذاکرہ ہوگا. کچھ ہی دیر میں اذان عشاء ہوگی اور 9 بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرے کا تلاوت قرآن پاک سے آغاز ہو جائے گا. جو اسلامی بھائی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لا سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ یہاں آئیں، اور ورنہ مدنی چینل پر اس کو دیکھنے کی نیت فرما لیجیے. خود بھی دیکھیے، دیگر دوستوں احباب کو اس کے میسیجز کیجیے اور اس کی طرف آپ دعوت دیجیے. انشاءاللہ اس کے بے حد فوائد ظاہر ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.